ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ سب سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو دہرا لیتے ہیں۔ آپ ساتھی توجہ کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ہم نے یہاں تک جو ہے یہ ترجمہ پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے۔ صراط مستقیم کے بارے میں ہم نے بتلایا تھا کہ یہ دین اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری والا راستہ ہے۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، میرے بھی آتا ہے اور آپ کے بھی آتا ہوگا، کہ جب صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے تو ہم میں سے ہر آدمی تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہے، کیوں اس کا پھر صراط مستقیم کا سوال کیا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ صراط مستقیم صرف اسلام ہی نہیں ہے بلکہ اسلام پر ثابت قدمی کا سوال یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مجھے اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کیونکہ ہوتا ہے انسان کا ایمان جو ہے اس کے اندر تغیر ہوتا رہتا ہے، کبھی ایمان اپنے عروج پر ہوتا ہے اور کبھی ایمان بالکل ہلکے درجے کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے بندہ ہر نماز میں یہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ، ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ جس طرح کے انبیاء کہا کرتے تھے ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، کہ اللہ تا دم آخر ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھنا اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمانا۔ تو یہ استقامت کی دعا ہے۔ ایک تو یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ بندہ صراط مستقیم کا سوال ہر نماز میں کیوں کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ جو ہے زندگی میں روزانہ دن اور رات میں کئی طرح کے مراحل سے گزرتا ہے، اسے ہر معاملہ میں ہدایت درکار ہوتی ہے، ہر معاملہ میں اسے درست راستے کی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ تو بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہر معاملے میں سیدھا راستہ عطا فرما، مجھے ہر معاملہ میں سیدھا راستہ عطا فرما، خاص طور پہ دینی معاملات کے اندر میں وہ کام کروں جو تیری مرضی والا ہو، جس سے تو راضی ہو، اور جو تجھے پسند ہو میں وہی کام کروں۔ تو اس کا یہ جامع و معنی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے، تو یہ دونوں طریقے جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی پر بس نہیں کی کہ آپ کو یہ سکھلا دیا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، بلکہ اللہ نے صراط مستقیم کی مزید وضاحت آپ کے سامنے پیش کی کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں۔ آپ نے ان پر چلنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے افراد کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے اور وہ راستہ کن لوگوں کا ہے۔ صراط کا معنی آپ نے پڑھا تھا راستہ، اللہ دینا یہ اسم موصول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ان لوگوں کا، جیسا جملہ ہو ویسے اس کا معنی کر لیا جاتا ہے۔ انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر کا معنی ہوتا ہے سوا کے یا نہیں، اس طرح معنی ہوتا ہے، لیکن ہم جملہ اس کا جملے کے طور پہ ترجمہ کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر کا معنی جس طرح ہم نے بتایا کہ نہیں، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، واو کا معنی ہوتا ہے اور، لا نہیں، الضالین گمراہ، کہ جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے 3 طرح کی اقسام بیان کی ہیں لوگوں کی۔ ایک ہے انعام یافتہ لوگ، ٹھیک ہے، دوسرا اس کے مقابلہ میں مغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، اور تیسری قسم تھی الضالین۔ تو ان تینوں کے بارے میں ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ کیوں ہونا چاہیے؟ ان کا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے، ان کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے، اور ان دونوں کے راستے سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان کے بارے میں پتہ ہوگا اور ان کے راستے کے بارے میں پتہ ہوگا تبھی بندہ ان کی اقتداء کرے گا، ایسے کیسے بندہ ان کی اقتداء کر سکتا ہے، ان کے پیچھے چل سکتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ ان کے بارے میں بندے کو علم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے، ان کا راستہ کیا تھا، یہ کیا کیا کرتے تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر انعام کیا، اور ان کے کیا وہ اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کی تعریف کی۔ پھر ان کے بارے میں بھی علم ضروری ہے، شر کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح بندہ توحید کے بارے میں جانتا ہے، اسی طرح شرک کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ بندہ شرک کے اندر لاشعوری طور پہ مبتلا نہ ہو جائے، کہ اسے پتہ ہی نہ ہو وہ ایسے کام کر رہا ہو جو شرکیہ کام ہو۔ تو اسی طرح بندے کو ان لوگوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، ان کی وہ بد حرکات، برے کام جن کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی، ان پر غضب ہوا، یہ گمراہ ہوئے، ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، تاکہ بندہ ان کے راستے سے دور رہے۔ ان تینوں اقسام کے بارے میں بندے کو جاننا چاہیے۔ تو انعام یافتہ کون ہے؟ جس طرح ہم نے کل کہا تھا کہ قرآن کی بعض آیات دیگر آیات کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن اپنی تفسیر سب سے پہلے خود کرتا ہے، قرآن اپنی تفسیر سب سے پہلے خود کرتا ہے۔ جب قرآن کی کسی آیت کا معنی آپ کو نہ سمجھ آ رہا ہو تو آپ پورے قرآن کو کھنگالیں، کسی نہ کسی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو جب اجمالی طور پہ بیان کیا ہو، دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایک اور صورت کے اندر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ اللہ نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، من النبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ 4 طرح کی اصناف ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جس کا تذکرہ اللہ نے خود اپنے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ انبیاء کی جماعت جس کے اندر سارے نبی آ جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ اس کے بارے میں سب سے پہلے نبی جو تھے حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام کو رسول کہا جاتا ہے۔ نبی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ صدیقین سچے لوگ جنہوں نے ہمیشہ سچے لوگوں کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے ساتھ بھی سچائی، لوگوں کے ساتھ بھی سچائی، معاملات کے اندر ہر طرح کے معاملات کے اندر سچائی اختیار کی۔ شہداء، اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے والے۔ صالحین، نیک لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر معاملے میں فالو کیا، اس کو مانا، وہ نیک لوگ۔ یہ سارے جو ہیں یہ اصناف جو ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے انعام یافتہ کہا ہے۔ اب انبیاء کی سیرت و کردار سے قرآن بھرا پڑا ہے، انبیاء کی سیرت و کردار سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اور صدیقین، اس امت کے سب سے بڑے جو صدیق تھے، اچھے لوگ تھے، صالحین بھی اور شہداء بھی، یہ تینوں اصناف، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے اس کے اندر داخل ہیں، بعد والے اس میں بعد میں آتے ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے مومن کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سب سے پہلے مومن کون تھے؟ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، آپ کے دیدار کا شرف انہیں حاصل ہوا، آپ کی صحبت انہیں میسر آئی، اور انہیں اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے اپنے ایمان کا عملی ثبوت دیا، اللہ کے راستے میں جانے قربان کی، اپنا تن من دھن قربان کیا، تو وہ اس دنیا کے سب سے پہلے مومن ہیں، سب سے پہلے صدیق ہیں، سب سے پہلے شہید ہیں،
اور سب سے پہلے جو ہے نیک لوگ ہیں امت اسلام میں سے، امت محمدیہ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا راستہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انبیاء کی دعوت کو دیکھیں، اب ہم میں سے ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ پھر دیکھے کہ انہیں اللہ رب العالمین نے انعام یافتہ قرار دیا تو میں ان جیسا بننے کی کوشش کروں۔ پھر وہ دیکھے انبیاء کی سیرت و کردار، توحید کے حوالے سے ان کا کیا کردار اور رویہ تھا، شرک کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ تھا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو دیکھے، اپنے سلف صالحین کی سیرت کو دیکھے جو ان تینوں مراتب پر ہیں، پھر ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کے ہیرو کون سے ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے مسلمانوں کے ہیرو کون سے ہونے چاہیے، آئیڈیل حضرات جن کی اقتداء کرنی چاہیے، جن پر فخر کرنا چاہیے، جن جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہونے چاہیے یہ لوگ، کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے سند حاصل ہے، اللہ کی طرف سے انہیں سند حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے، سرٹیفکیٹ حاصل ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ انعام یافتہ ہے۔ تو جو ان کے راستے پر چلا وہ خود بخود ان کے اندر شامل ہو جائے گا، خود بخود ان کے اندر شامل ہو جائے گا، وہ صدیقین کے اندر بھی شامل ہوگا، صالحین کے اندر بھی شامل ہوگا، دیگر مراتب بھی اس کو داخل ہو سکتے ہیں سوائے اس کے۔ پھر اس کے بعد مغضوب علیہم، اللہ نے صرف اپنے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ان کے بارے میں بھی بتلایا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جنہیں گمراہ قرار دیا گیا۔ وہ کون لوگ تھے مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ تو یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں۔ اور ضالین کون ہیں؟ نصارہ، عیسائی، جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی، اور ضالین کون ہیں؟ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اس کی تصدیق قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ یہودیوں پر اللہ رب العالمین نے ذلت اور مسکنت، محتاجی ان پر لازم کر دی، ان پر ڈال دی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، کہ وہ غضب در غضب لے کر آئے۔ ایک اور مقام پر فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان پر اپنا غصہ کیا، ان پر غضب نازل کیا، ان میں سے بعض کو بندر بنا دیے، بعض کو خنزیر بنا دی۔ تو یہ لوگ ہیں مغضوب علیہم، یہودی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہودیوں پر غضب نازل کیوں ہوا، کیوں نازل ہوا، ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگانا چاہیے تاکہ ہم جو ہیں ان کے راستے سے دور رہیں، ہم جو ہیں ان کے طریقے سے دور رہیں، تاکہ ہمارا انجام بھی ان جیسا نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، جو ان کی بد افعال کا تذکرہ کیا ہے، ان کے برے کاموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی جو غلطیاں تھیں، جو ان کے اندر خطائیں تھیں، ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں تحریف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا، اپنی مرضی سے الفاظ تبدیل کر دینا، معنی تبدیل کر دینا، اللہ کی جو آیات ناپسند ہوں انہیں مٹا دینا، انہیں معاف کر دینا یا اس کا معنی خراب کر دینا، اپنی من پسند کی تحریفات قرآن مجید کے اندر کیا کرتے تھے۔ ایک تو ان کے اندر یہ خامی تھی۔ دوسری خامی یہ تھی کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور یہ شرک کی انتہا ہے۔ اللہ رب العالمین لم یلد ولم یولد ذات ہے کہ جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا، جس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کی ذات میں سے کسی کو قرار دیا۔ اسی طرح ان کے افعال میں سے یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے رکھا تھا، اپنے علماء کو، اپنے پیر و مرشد کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے رکھا تھا۔ وہ جو چیز ان کے لیے حلال کرتے یہ اسے حلال سمجھ لیتے، جو ان پر حرام کرتے اسے حرام سمجھ لیتے تھے۔ اور سب سے بڑی خامی جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر کتمان حق تھا۔ کتمان حق، کتمان کہتے ہیں چھپانے کو،
یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، قرآن مجید میں بار بار آیا. تو یہ حق کو چھپایا کرتے تھے، حق کو چھپایا کرتے تھے. جس طرح کہ ایک واقعہ ان کے ایک قصہ لے کے، ایک اپنا قضیہ لے کے، فیصلہ لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی کتاب کے اندر دیکھو کہ اس کی سزا کیا ہے. تو انہوں نے تورات کو کھولا، اس سے وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا جہاں پہ اس کی سزا موجود تھی، جو وہ اس کام کے لیے وہ فیصلہ لے کر آئے تھے، اور پیچھے سے بھی پڑھ لیا، آگے سے بھی پڑھ لیا، اس کو چھپا لی. تو وہاں پہ جو ایک عالم موجود تھے، تورات کے عالم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ کسی چیز کو چھپا رہے ہیں. اور وہ چیز کیا تھی کہ ان کی کتاب کے اندر بھی زنا کی سزا رجم تھی. اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے اس کو رجم کر دیا جائے. انہوں نے اس بات کو چھپایا تھا. تو یہ ان کی بارہا ان کی یہی نشانی ہے، بارہا مقامات پر اسی کا ذکر ہوا ہے کہ یہ حق بات کو چھپانے والے اور علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے، علم کے باوجود عمل سے بیزار تھے. اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا اس قدر یقین تھا. اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا اتنا یقین تھا، اتنی معرفت تھی، جس طرح ایک والد کو اپنے بچوں کی معرفت ہوتی، جس طرح والد اپنے بچوں کو جانتا ہے کہ میرا بیٹا کون ہے، اسی طرح ان کو یہ پکا یقین تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں. لیکن یہ ایمان نہ لائے. کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، اپنے داخلی کینے کی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ نبی بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل سے کیوں آیا، یہ بنو اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، یہ بنو اسماعیل سے کیوں آیا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ حضرت اسرائیل کی نسل سے ہیں، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. تو اسی لیے یہ لوگ جو ہیں مدینہ کے ارد گرد آ کے بسے تھے، انہیں ساری نشانیاں ان کے پاس پتہ، ان کو علم میں تھی کہ ایسے اس علاقے کے اندر نبی آئے گا، اور یہ اسی لیے وہاں پہ آ کے بسے تھے. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ نبی جو ہے جس کا ظہور ہوا ہے وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، ہماری نسل سے نہیں ہے، ہماری لڑی سے نہیں ہے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، صرف حسد کی بنا سے. علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر غضب نازل کیا، انہیں بندر خنزیر بنایا، ان پر اللہ نے لعنتیں برسائیں، انبیاء کی زبانی ان کو اللہ رب العالمین نے گمراہ قرار دی. یہ سارے اوصاف اس کی وجہ سے پیدا ہوئے. پھر اس کے مقابلہ میں نصارہ ہے جنہیں ضالین کہا گیا، کہ بندہ ہر نماز کے اندر دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہودیوں کے راستے سے بھی بچانا اور عیسائیوں کے راستے سے بھی بچانا. ان کے اندر کیا خامیاں تھیں اس کے بارے میں بھی بندے کو علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کے راستے سے بھی بچے. ان کے اندر بڑی بڑی خامیاں توحید کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا اور انہیں اللہ کی زوجہ قرار دیا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس سے پاک صاف ہے. اس طرح کے شریکوں کے شرک سے اللہ رب العالمین پاک صاف ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرنا، اور اسی طرح اپنے احبار و رہبان کی تقلید کے اندر بے حد آگے بڑھ جانا، اور اسی طرح ان لوگوں کا نت نئے اعمال دین کے اندر اختیار کرنا جو اللہ نے اور اس کے رسول نے مشروع نہیں کیے، نت نئی عبادات کا ایجاد کرنا جن کے اندر رہبانیت بھی ہے، دنیا سے بالکل غافل الگ تھلگ ہو کے پہاڑوں کے اندر جنگلوں کے اندر بیٹھ جانا. اس طرح کی انہوں نے ایسی ایسی خرافات ایجاد کی جن کا تصور جو ہے اسلام کے اندر نہیں تھا، دین کے اندر نہیں تھا. تو ان کی سب سے بڑی خامی جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمل تو کرتے تھے لیکن بغیر علم کے کرتے تھے، عمل تو کرتے تھے لیکن بغیر علم کے کرتے تھے. تو جو بندہ علم کے بغیر عمل کرے گا اس سے بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا، اصلاح کم ہوگی، اس سے بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا اور اصلاح کم ہوگی. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو اس طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں جن کو عبادت کا شوق تو ہوتا ہے لیکن وہ یہ جاننا پسند نہیں کرتے، اس کے لیے تگ و دو نہیں کرتے کہ عبادت کیا ہوتی ہے، مشروع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کون سی عبادات کرنے کا حکم دیا ہے. وہ اپنے کہیں محنت تو کرتے ہیں لیکن ان کی محنت ساری جو ہے ایسے اعمال کے اندر ہوتی ہے جو نہ اللہ نے بتلائے ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے.
تو وہ محنت ضائع ہے، وہ محنت ضائع ہے۔ اسی وجہ سے آپ سورہ غاشیہ آپ کھول کے دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ، کہ کل قیامت کے روز کچھ چہرے آپ کے سامنے آئیں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں جو بڑے خشوع خضوع والے، جھکے ہوئے سر، عاملۃ ناصبہ، یہ اللہ نے ان کی ایک خاص نشانی بیان کی ہے کہ عاملہ عمل کرنے والے، ناصبہ اور عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دینے والے، عبادتیں کرنے والے، ریاضتیں کرنے والے، اور انہوں نے ایسی ایسی عبادتیں کی، ایسی ایسی مشقتیں اٹھائیں، ایسی ایسی ریاضتیں کی کہ اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالا، اپنے آپ کو تھکا ڈالا، لیکن کیا ہوا؟ تسلا نارا حامی، دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گی، دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گی۔ وجہ کیا ہے کہ عمل تو تھے لیکن بغیر ہدایت کے تھے، عمل تو تھے لیکن بغیر علم کے تھے، عمل تو تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے وہ کیا کرتے تھے سارے کام، اپنی مرضی سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ بنا دیا اور انہیں اللہ کے ساتھ پوجنا شروع کر دیا، اپنے احبار و رہبان کی تقلید شروع کر دی، دین کے اندر نت نئی خرافات کو ایجاد کیا اور اس کو سمجھا کہ یہ اچھے کام ہیں، اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، حالانکہ نہ تو اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل کی، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل نازل کی۔ تو یہ جاننے کا فائدہ کیا ہے کہ بندہ ان دونوں کے راستے سے بچے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگرچہ یہ الفاظ ان کے بارے میں نازل ہوئے یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں، لیکن یہ عام ہے، ٹھیک ہے، یہ عام ہے۔ ہم اس امت محمدیہ میں سے بھی کوئی بھی آدمی جس کا راستہ ان دونوں جیسا ہو تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں انہی کے درجے میں ہے، سمجھ آئی؟ جو آدمی امت محمدیہ کا اگر اس کا کردار، اس کے اعمال بھی اس طرح کے ہیں جس طرح کے یہود و نصارہ کے تھے، تو وہ کسی بھی لحاظ سے اللہ کی طرف سے روح رعایت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں بتلایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم جو ہیں ان کے راستے سے دور رہیں۔ اگر ہم نے بھی ان جیسے اعمال کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمیں نجات کے، ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں بن سکے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بھائی کہ اعمال کا دار و مدار، کامیابی کا دار و مدار آپ کے اعمال پر ہے، آپ کے اعمال پر آپ کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے تو آپ بخشے گئے، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بھی کہا کرتے تھے کہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار انا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ اپنے بچاؤ کے لیے خود اہتمام کرنا، اپنی نجات کے لیے خود کوشش کرنا، یہ نہ کہنا کہ میرا باپ جو ہے وہ اللہ کا بڑا برگزیدہ نبی ہے، اللہ رب العالمین کا آخری نبی ہے، وہ مجھے بچا لے گا، نہیں، انا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے روز تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا، تیرے اعمال ہی تجھے جنت میں لے جائیں گے، تیرے اعمال ہی تجھے جنت میں لے جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے، سمجھ آئی؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے وہ مومنوں کے لیے کریں گے، جو مومن نہیں ہے اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی، مومن ہونا شرط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا بقلبہ، اخلاص دل کے ساتھ، ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایمان کے باوجود اگر بندے سے گناہ ہو گئے ہیں، کبائر گناہ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، تب بھی آپ کو شفاعت مل سکتی ہے، لیکن ایمان کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کسی بھی قسم کی روح رعایت کے مستحق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں۔ تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں بتلائی ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو اللہ رب العالمین کے سامنے بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کرے کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ عنایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ پھر ان کے بارے میں علم حاصل کرے، ان جیسا راستہ اختیار کرنے سے بچے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کے ادب کی بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں دیکھیں کہ اللہ نے انعمت علیہم اپنی طرف اس بات کو منسوب کیا کہ جن پر میں نے انعام کیا۔ بندہ کہتا ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا،
اور مغضوب علیہم ولا میں فاعل کا پتہ نہیں ہے کہ کرنے والا کون ہے، ان پر غضب کس نے نازل کیا نہیں بیان کیا گیا، یہ گمراہ کس نے کیا یہ نہیں بیان کیا گیا۔ حالانکہ جس طرح ہدایت اللہ دیتا ہے اسی طرح گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، یہدی من یشاء و یضل من یشاء، ہدایت دینے والا بھی اللہ ہی ہے، گمراہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو انعامات والے مقام ہیں انہیں اللہ کے ساتھ منسوب کیا جائے، اور جو غضب یا گمراہی کے اسباب ہیں انہیں بندہ اپنی ذات کی طرف منسوب کرے، اللہ رب العالمین کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، ساری خیر ہر طرح کی بھلائی تیری ہی طرف سے ہے، اور شر وہ آپ سے نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ ہی خیر کا خالق ہے، شر کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن اچھی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے، اور بری چیزیں انسان کو اپنے آپ کو اس کا قصوروار سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف اس بات کی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ جب یہ صورت ختم ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہے۔ آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، اللہم استجب، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے ہوں اور امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آپ آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے ساتھ کا سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے کہ صرف آمین کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کا سارے گناہ معاف فرما دیں۔ آپ کو کیا اور چاہیے؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کو جن چیزوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان میں سے ایک آمین ہے اور ایک سلام ہے، ان دو چیزوں کی وجہ سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ آمین کہتے مد بہا صوتہ، اپنی آواز کو اس کے ذریعے سے بلند کیا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرتے ہوئے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آمین کہنا ضروری ہے، آمین کہنا ضروری ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہماری بات چیت مکمل ہوئی۔ یہ اس کا ترجمہ، اس کا معنی ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے، جب وہ نماز پڑھے تو اسی شعور اور احساس کے ساتھ پڑھے جیسے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کلام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم تک آپ نے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین کیا جواب دیتے ہیں؟ شروع سے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے فوری رپلائی آتا ہے کہ میرے بندے نے مجدنی عبدی، میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہادی بینی و بین عبدی، یا ہادہ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اتفاق ہو گیا، اب ہمارے درمیان یہ معاہدہ طے آ گیا، اور ولعبدی ما سأل، اب میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے میں اس کو عطا کر دوں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ عنایت فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ولعبدی ما سأل، کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تو اس معاہدے کی پاسداری کرتا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اس کا قرآن مجید میں اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے عہد کی پاسداری کرو گے تو مجھے اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے میں اول پاؤ گے، پہلے پاؤ گے۔ اوفی بعہدکم، میں اپنے وعدوں کو پھر پورا کروں گا۔ اگر میرے ساتھ وعدے کیے ہوئے جو آپ نے کیے ہیں آپ پورے کرو گے، میں جو آپ کے ساتھ وعدے کر چکا ہوں میں اس کو پورا کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کس طرح؟ اللہ کے دین پر چل کے، اللہ کی باتوں کو مان کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے۔ تو بندہ جب یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے وعدے سچے ہیں، ان
اندرونی باتوں کو سچا جانتے ہوئے یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ جب آپ اس شعور اور احساس کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز کے اندر لطف محسوس ہوگا، آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی چاشنی آپ کو اس سے روشناس ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کو قتل بھی کیا تھا۔ ہاں جی، ہاں جی، انبیاء کو قتل بھی کیا۔ ایک سوال ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں نبی اور رسول کے بارے میں نا بڑے بڑے علماء نے نا اس میں محنت کی ہے، اس کے بارے میں بیان کرنے میں فرق جو مختصر جو زیادہ اصل جو سمجھ آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین تبلیغ دین کی دعوت کا حکم دے، تبلیغ دین کا حکم دے، لیکن وہ ماننے والوں کی طرف بھیجا جائے، ٹھیک ہے، ماننے والوں کی طرف بھیجا جائے۔ اس طرح کے آپ سمجھیں کہ اس کالونی کے مان سارے مومن ہیں، ٹھیک ہے، شیخ صاحب سن رہے ہیں؟ شیخ صاحب میں نے کہا سن رہے ہیں نا؟ جس طرح کہ اس مثال کے طور پہ سمجھیں کہ یہ کالونی ہے اور یہاں پہ ماننے والے سارے مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہاں پہ ایک رسول کو بھیج دیا جو ان کو بتلائے کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، یہ کس طرح کرنا ہے، تو وہ سارے ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور جو نبی ہوتا ہے یہ رسول ہوتا ہے، جس کو میں نے پہلے بتلایا، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جسے ایسی قوم کی طرف بھیجا جائے جس میں ماننے والے بھی ہوں اور نہ ماننے والے بھی ہوں۔ تو یہ سب سے بہترین فرق ہے جو بیان کیا گیا ہے، صحیح ہے؟ ماننے والے اور نہ ماننے والے ہوں دونوں تو پھر نبی ہوتا ہے، اگر صرف ماننے والے ہوں تو رسول ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ اور بھی ایسے آیا ہے جو نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو؟ اکثر ایسے ہیں جو نبی رسول دونوں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے لیکن اس میں کافی اعتراضات ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو رسول کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی انکار کرنے والا تھا ہی نہیں، اس کے بعد شیخ علیہ السلام آئے اور نبی آئے۔ نوح علیہ السلام جب آئے تو ان کی قوم میں شرک شروع ہوا، آپ جانتے ہیں شرک کا آغاز کب ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں، جس کا سورہ نوح کے اندر 29ویں پارے کے اندر تذکرہ ہے کہ انہوں نے ودّ ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر 5 بڑے بڑے بت تراش دیے تھے، 5 بڑے بڑے بزرگوں کی عبادت شروع کر دی تھی، تو اسی لیے وہ پہلے نبی انہیں کہا جاتا ہے اولہم نوح، پہلے نبی نوح علیہ السلام۔ ہاں جی ابھی بھی ہیں ان کے نشانات۔ تو یہ بہترین فرق ہے جو بیان کیا گیا۔ اور کچھ؟ رسول دونوں کی طرف ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کی طرف، رسول صرف ماننے والے، نبی دونوں کی طرف۔